میرے رسول پاک سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی اسرائیل کے 3 لوگ تھے، نیک آدمی تھے، سفر پہ جا رہے تھے تو بارش تیز آ گئی، صحیح بخاری کی حدیث ہے، تیز بارش آئی، ایک غار میں پناہ لی بارش سے بچنے کے لیے، اچانک طوفان آیا تو ایک پتھر لڑک کر غار کے منہ کے آگے گر گیا، اندھیرا چھا گیا، اندر اندھیرا، طوفان ہے، پریشانی ہے۔ میرے حبیب پاک علیہ السلام فرماتے جب اندھیرا دم گھٹنے لگا، اندھیرا ہونے لگا، پریشان ہونے لگے، ایک بولا، کہنے لگا اگر زندگی میں کوئی نیک کام کیا ہے تو اس کو یاد کر کے دعا مانگو، اللہ کرے ہم سے کوئی نیک کام ہو جائے۔ جو ہوتے ہیں اس میں بھی ریاکاری ہوتی ہے، اس میں بھی ملاوٹ ہوتی ہے، کوئی نیک کیا ہے تو دعا مانگ لو۔ ایک نے ہاتھ اٹھائے اور دعا کیسے مانگی؟ اللہ اکبر، عرض کرنے لگا اے اللہ تو جانتا ہے میں نے بکریاں رکھی ہیں، میں دودھ دھو کے بیچتا ہوں، میرے بیٹے بھی ہیں، بیٹیاں بھی ہیں، اولاد بھی ہے، اور میرے پاس لوگ دودھ خریدنے بھی آیا کرتے تھے، پر اللہ میرے بوڑھے ماں باپ ہیں، میں نے اپنی زندگی کا طریقہ بنایا ہے جب تک ابا جی دودھ نہیں پیئیں گے کسی کو نہیں ملے گا، جب تک میری بوڑھی ماں کے لبوں سے دودھ نہیں لگے گا کسی کو نہیں ملے گا۔ اے اللہ وہ رات بھی تو جانتا ہوگا جب میں دیر سے آیا، دودھ دھویا تو ماں باپ سو چکے تھے، عرش کے مالک تو بھولا نہیں کرتا، تو بھولنے سے پاک ہے، میرے رب میں دودھ کا پیالہ لے کے ساری رات کھڑا رہا ماں باپ کے سرانے، نہ میں نے دودھ بیچا نہ میں نے بچوں کو دیا، آدھی رات کے بعد ان کی آنکھ کھلی، انہوں نے دودھ پیا، اے اللہ میری اماں بھی مجھ سے بڑی راضی ہوئی، میرا باپ بھی بڑا راضی ہوا، مالک اگر وہ عمل واقعی تجھے قبول ہے تو اس مصیبت سے نجات دے دے۔ میرے نبی پاک علیہ السلام فرماتے اس نے یہ وسیلہ دے کے دعا مانگی تو اللہ نے پتھر سرکا دیا، پہلے روشنی نہیں آ رہی تھی اب روشنی آنی شروع ہو گئی، پتہ چلا جو زندگی میں روشنی چاہتا ہے وہ ماں باپ کی نوکری کرے گی۔ دوسرا بولا، اس نے کہا اے اللہ تجھے پتہ ہے میں نے کئی لوگ مزدوری پہ رکھے ہوئے ہیں، ایک شخص مزدوری کرتا تھا تو کچھ کلو کچھ سیر چاول کچھ چاول اس کی مزدوری بنے، مثال دے کے سمجھاتا ہوں، 10,000 کے چاول اس کی مزدوری بن گئے، میں نے اس کو کہا مزدوری لے لے تو وہ ناراض ہو کے چلا گیا ناراض ہو کے، لیکن اے اللہ میں نے اس کا مال کھایا نہیں، میں نے مزدور کا حق رکھا نہیں، اے اللہ میں نے 10,000 علیحدہ کر دیا، وہ چاولوں کی قیمت میں نے علیحدہ کر دی، جب میں کاروبار کرتا تو میں نے اس کا پیسہ انویسٹ کر لیا، پھر اس پیسے سے میں کماتا رہا، ایک وقت آیا کہ زمانے بیت گئے، وہ 10,000 10 لاکھ یا جو سمجھ لیں 10 کروڑ ہو گیا، کئی گائیں کئی اونٹ کئی پلاٹ آ گئے، اے اللہ کئی زمانے کے بعد وہ مزدور لوٹا اور کہنے لگا صاحب میں غریب ہو گیا ہوں، تنگ دستی آ گئی ہے، بوڑھا ہو گیا ہوں، وہ میرے پیسے تو دے دیں، تم اے اللہ میں بے ایمان نہیں ہوا، ایک رتی برابر بھی میرے دل میں میل نہیں آئی، میں نے کہا یہ اتنی درجن گائیں تیری، یہ اونٹ تیرے، یہ پلاٹ تیرے، وہ کہنے لگا تو مجھ سے مذاق کرتا ہے، میرے تو تھوڑے سے چاول تھے، یوں سمجھ لے 10,000 کے اور اتنا کچھ، میں نے کہا وہ تیرے پیسے تو ناراض ہو کے چلا گیا، میں نے ڈھونڈا تو ملا نہیں، وہ تیرے پیسے میں نے انویسٹ کیے تو آج یہ سارا سرمایہ اسی کا ہے، اے اللہ وہ بوڑھا مزدور جب اتنی گائیں ملی، اتنے اونٹ ملے، اتنے اسے پلاٹ ملے تو وہ روتا دعائیں دیتا گیا، اے اللہ اگر تجھے میرا وہ عمل قابل قبول ہے تو اس مصیبت سے نجات عطا فرما۔ میرے نبی پاک سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے پتھر تھوڑا اور ہٹ گیا، اب تیسرا بولا عمل کا وسیلہ دے کے، او بھائی کوئی عمل بچا کے رکھ، کچھ کر لے، کچھ زندگی میں اکٹھا کر لے، کوئی تو ایسا عمل ہو جب قیامت آئے تو تو مصیبت سے بچ سکے، تو قبر میں مصیبت سے بچ سکے، تو دنیا میں مصیبت سے بچ سکے۔ میرے رسول پاک سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تیسرا بولا، کہنے لگا اے اللہ تو جانتا ہے میں جوان، میں رانا، میں حسین، مجھے عورتیں دعوت دیتی تھی، اپنی طرف مائل کرتی تھیں، لیکن میں کسی پر نہ دیکھتا، بس ایک چچا کی بیٹی پہ میں عاشق ہو گیا، اس کے میں قریب جانے لگا، بلانے لگا، 100 دینار بھی اکٹھے کیے اس کو دینے کے لیے، ایک ایسا وقت آیا کہ وہ راضی بھی ہو گئی، اے اللہ تنہائی بھی آ گئی، یوں سمجھ لو کہ میں جوان بھی، حسین بھی، مالدار بھی، میں چاہوں تو ایک ایک دن میں 4 دفعہ میں بدکاری کر سکتا تھا،
اے اللہ ساری خوبیاں تھیں، وہ بی بی میرے پاس آئی، کمرہ تنہائی، کوئی دیکھنے والا نہیں تھا۔ جب میں اس کے قریب جانے لگا تو وہ عورت کہنے لگی تو رب سے ڈر جا، رب سے ڈر جا، رب سے ڈر جا۔ اے اللہ طاقت بھی، جوانی بھی، حسن بھی، مال بھی، میں سب کچھ کر سکتا تھا پر تیری لیے، اور اگر مسلمان ہوگا تو کہے گا اے اللہ تیرے رسول کے لیے، اے اللہ مدینے والے چاند کی بات مان کے، اے اللہ آمینہ کے معصوم کی بات مان کے، اے اللہ جناب فاطمہ الزہرا کے ابا کی بات مان کے میں نے اپنے نفس کی خواہش کو کچلا، اور کچل کر کے میں نے وہ گناہ نہیں کیا، اس کو آزاد کر دیا۔ اگر وہ عمل تیری بارگاہ میں قبول ہے تو نجات دے دے۔ میرے نبی پاک فرماتے ہیں بس دعا ختم ہوئی تو اللہ نے پہاڑ دور پھینک دیا، اللہ نے نجات دے دی۔ اللہ کرے میری ملت کے جوان کو بھی یہ نیکی نصیب ہو جائے، اللہ کرے ماں باپ کی خدمت کرنے والے بن جائے، اللہ کرے ہم مزدوروں کا حق دینے والے بن جائے، اللہ کرے ہم بے ایمانی دھوکے بازی کو چھوڑ دیں۔ اگر کوئی ایسا عمل ہوگا تو اللہ دنیا میں بھی نجات دے گا مشکلوں سے، قبر میں بھی اللہ نجات عطا فرمائے گا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ایسا معجزہ جس سے ایک کٹورے کے جاؤ سے 1000 بندوں کا پیٹ بھر گیا۔ ہجرت کا 5واں سال تھا۔ غزوہ خندق کا میدان میں 10,000 دشمن باہر سے گھیرا ڈالے بیٹھے تھے۔ 3000 مسلمان 27 دن سے بھوکے پیاسے خندق کھود رہے تھے۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ جو بڑے نیک صحابی تھے، ان کی بھوک سے حالت خراب ہو گئی تھی۔ وہ گھر پہنچے تو بیوی بولی کہ بس ایک چھوٹی بکری اور ایک کٹورا جاؤ کا ہے، اور آپ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دینے کی بات فرما رہے ہیں۔ جابر نے شرماتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا، اے خندق والو، جابر نے دعوت دی، سب چلو۔ پورا لشکر چل پڑا۔ جابر گھبرا گئے کہ صرف ایک کٹورا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو دعوت بھی دے دی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اپنے مبارک ہاتھوں سے کھانا لگانا شروع کیا۔ معجزہ ہوا، ایک کٹورے سے 1000 سے زیادہ لوگ سیر ہو کر کھا گئے۔ سب کو گوشت اور جاؤ ملا، مگر کٹورا خالی نہ ہوا۔ جابر کہتے ہیں سب چلے گئے اور کٹورا اب بھی بھرا تھا۔ یہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان، میری جان ان پر قربان۔ یا رحمان یا کریم اللہ، ہمیں مانگنا نہیں آتا، یا اللہ تجھے تو دینا آتا ہے۔ یا رب العالمین، اپنے پیارے محبوب کے ان قدموں کا واسطہ جو اس پیارے مکہ مکرمہ کی سرزمین پر لگے، یا اللہ حرم پاک کی سرزمین پر لگے، یا اللہ ان قدموں کا واسطہ اور وسیلہ، یا اللہ ہمیں وہ عطا فرما جو ہمارے لیے بہتر ہے۔ یا اللہ ہماری مشکلوں کو، پریشانیوں کو، غموں کو، تکلیفوں کو راحت میں بدل دے، سکون اور عافیت میں بدل دے۔ یا رب العالمین، ہمیں ایمان اور سلامتی والی زندگی عطا فرما۔ یا رب العالمین، ہر شر سے، ہر فتنے سے، ہر فساد سے ہمیں محفوظ فرما۔ یا رب العالمین، ہمیں حاسدین کے حسد سے محفوظ فرما، منافقوں کے نفاق سے محفوظ فرما، دشمنوں کے ناپاک ارادوں سے محفوظ فرما۔ یا رب العالمین، ایمان والی زندگی اور ایمان ہی والی موت عطا فرما۔ بوقت نزا ہماری زبانوں پر کلمہ طیبہ کا ورد جاری و ساری فرما، آمین یا رب العالمین۔ ایک دن نبی پاک علیہ السلام نے حضرت جبریل امین سے پوچھ لیا، فرمایا جبریل سب کو میری رحمت سے حصہ ملا ہے، آپ کو بھی کوئی ملا ہے؟ ملا تو بتاؤ نا۔ تو حضرت جبریل عرض کرنے لگے حضور بالکل ملا ہے۔ کہا کس طرح؟ عرض کی یا رسول اللہ، جب سے ابلیس کا انجام دیکھا تھا نا، ڈر آتا تھا خدا جانے خاتمہ کس طرح کا ہو، لیکن جب آپ آئے، قرآن آیا اور قرآن میں حضرت جبریل کا ذکر آیا تو فرماتے ہیں میں سمجھ گیا اب اللہ نے کرم کر دیا ہے، اب طے کر دیا ہے کہ جبریل امین علیہ السلام کے جو اعزازات ہیں وہ ہمیشہ اعزاز ہی رہیں گے۔ نبی پاک کی رحمت سے ہر شخص کو حصہ ملا، ہر ایک کی قسمت میں حضور نے عزت لکھی۔ کہا باپ راضی ہو گیا تو رب راضی ہو گیا۔ فرمایا ماں کے قدموں کے نیچے جنت، بہنوں کی بیٹیوں کی پرورش جو کر کے آئے گا میرے ساتھ جڑ کے انگلیوں کی طرح جنت میں جائے گا۔ فرمایا تم میں سب سے بہتر وہ جو اپنے گھر والوں کے لیے، اپنی بیوی کے لیے بہتر، میں تم سب سے زیادہ اپنے گھر والوں کے لیے بہتر۔ فرمایا پڑوسی سے اس نے سلوک کرنے والوں یاد رکھنا کہ اس کے تو حق اتنے زیادہ ہیں کہ ڈر ہے کہ کہیں وراثت میں شامل نہ کر دیا جائے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جو بی بی صرف حاملہ ہو، حاملہ، اسے رب کی بارگاہ میں اتنا ہی اجر ملتا ہے جتنا تلوار لے کے جہاد کرنے والے کو ثواب ملتا ہے، اور جب اس کے ہاں بچے کی ولادت ہوتی ہے اللہ اسے شہید جتنا درجہ دیتا ہے۔
اور جب وہ بچے کو دودھ پلاتی ہے تو ایک ایک گھونٹ کے بدلے رب غلام آزاد کرنے کا ثواب عطا کرتا ہے۔ یا رسول اللہ اسی کی صرف شان ہے؟ فرمایا نہیں نہیں، آدمی کے بال سفید ہو جائیں، مومن مسلمان سفید بالوں والا، اگر تم نے اس کی عزت کی تو سمجھ لینا تم نے اپنے رب کا احترام کیا ہے۔ یا رسول اللہ تاجر؟ تو فرمایا سچ بول کے تجارت کرنے والا تو قیامت میں نبیوں کے ساتھ ہوگا۔ یا رسول اللہ یہ عالم، یہ طلباء، یہ دور دراز سے آنے والے لوگ؟ تو محبوب نے فرمایا یہ تو کوئی ڈگری نہیں لیتے، پہلے دن ہی گھر سے نکلتے ہیں تو فرشتے پیروں کے نیچے پر بچھا دیتے ہیں۔ یا رسول اللہ وہ مزدور دیکھا، مزدور سڑکوں پہ بیٹھا، رول گئے لوگ اپنے مطالبات کے لیے احتجاج کرتے۔ وہ کسان دیکھے، دنیا سو رہی ہے، ٹھنڈ میں جا کے فصلوں کو پانی دے رہے ہیں۔ وہ ہم نے مزدور دیکھے جن کے ہاتھوں پہ چھالے پڑ گئے۔ لوگوں کی انہوں نے بلڈنگیں کئی کئی منزلہ بنا دی، پر اپنے چھت سے پانی ٹپکتا روک نہ سکا۔ حضور یہ جو لوگ ہیں ان کی کیا شان ہے؟ تو حد کر دی میرے کریم نے، فرمایا محنت کر کے روزی کمانے والا تو اللہ کا دوست ہے، اس کو تو اللہ نے قرب دے دیا دوستی۔ تو نے ہر شخص کی قسمت میں یہ عزت لکھی۔ اللہ تو بڑا کریم ہے، راضی ہو جاتا ہے، اصل تو بندے کا راضی ہونا ہے، جو راضی ہوتا ہی نہیں، ایک چیز دے دو تو ایک اور مانگتا ہے، ایک ڈیمانڈ پوری کرو تو ایک اور ڈیمانڈ کر دیتا ہے۔ یہ بندہ اگر اس مقام پہ پہنچ جائے کہ یہ راضی ہو جائے اپنے رب سے اور یہ کہے کہ الحمدللہ میرے مالک نے جہاں مجھے رکھا ہے کمال ہو گیا، اگر یہ راضی ہو جائے پھر اللہ تعالیٰ اس سے سکون بھی دیتا ہے، اطمینان بھی دیتا ہے، یقین کامل کی دولت بھی ملتی ہے، استقامت بھی ملتی ہے، سجدے کا ذوق بھی ملتا ہے، عبادت کا نور بھی ملتا ہے، حقوق العباد ادا کرنے میں آسانی بھی ہوتی ہے، فقیری میں بادشاہی بھی ہوتی ہے۔ میرے رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا سب سے بہترین کھانا وہ ہے جو اپنے ہاتھوں کی محنت سے تو کما کے کھاتا ہے۔ ایک پیشہ برا ہے جوانوں، یاد رکھنا، ایک پیشہ برا ہے، اور وہ ہے کسی کے آگے ہاتھ پھیلانا۔ جو جھاڑو دے کے روزی کماتا ہے بڑی شان والا بندہ ہے، جو سویرے اٹھ کے ٹائم پہ منڈی جاتا ہے، پھل لاتا ہے، ریڑھی لگاتا ہے، وہ بادشاہ ہے، بادشاہ، اس لیے کہ اس نے ہاتھ نہیں پھیلایا، اس نے رب کی رحمت کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک شخص نے کہا تھا یا رسول اللہ میرے پاس ایک دینار ہے، میں کہاں خرچ کروں؟ حضور نے خرچ کرنے کی ترتیب بتائی، فرمایا اسے اپنی ذات پر خرچ کر۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر میرے پاس ایک اور دینار بھی ہو؟ فرمایا اسے اپنی بیوی پر خرچ کر۔ کہ یا رسول اللہ اگر ایک اور دینار بھی ہو؟ فرمایا اپنی اولاد پر خرچ کر۔ یا رسول اللہ اگر ایک اور دینار بھی ہو؟ فرمایا خادم پر خرچ کر، اپنے غلام پر خرچ کر، اپنے ملازم پر خرچ کر۔ یا رسول اللہ اگر ایک اور بھی ہو؟ تو فرمایا پھر تو تجھے اللہ کے راستے میں دینا چاہیے نا، پھر تو تجھے فی سبیل اللہ کچھ کام کرنا چاہیے نا۔ اگر اللہ نے تجھے یہاں تک وسعت دی ہے کہ بیوی کا خرچہ بھی پورا ہو گیا، بچوں کا بھی ہو گیا، خادم کا بھی ہو گیا، تیرا اپنا بھی ہو گیا، اتنی ساری نعمتوں کے بعد بھی اگر کوئی نہیں بانٹتا پھر اسے سوچنا تو چاہیے نا، اسے غور تو کرنا چاہیے نا، جب اتنی ساری اللہ نے اسے وسعت دی۔ حضرت علی فرمانے لگے اپنے رب کے علاوہ کسی سے امید وابستہ نہ کرنا، اور فرمایا اگر ڈرنا ہوا نا کبھی تو اپنے گناہوں سے ڈرنا، امیدیں اپنے رب سے، اس سے مانگو، اس کے حضور بیٹھو، اس کی ذات پر تم اپنی امیدیں وابستہ کرو، وہ تمہیں نوازے گا، وہ تمہیں دے گا، اور اپنے گناہوں سے ڈرو۔ حضرت علی فرمایا کرتے تھے تجھے جو چیز تباہ کرے گی وہ تیرے گناہ ہیں، ڈر اپنے گناہوں سے، ڈر اپنی غلطیوں سے۔